شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. یہ ذکر خیر جس کا ہم سن رہے ہیں وہ خاتم المرسلین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، جن کا نام سن کر بھی ہم درود پڑھتے ہیں، جن کا ذکر سننا، جن کے بارے میں جاننا ہم سب پر فرض ہے. اللہ کے نبی جنہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیں، اپنے دان شہید کروائے. ایک ہی مرتبہ بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے شرابور ہو گیا. تو کیا ان کے بارے میں آپ جانیں گے نہیں؟ ضرور جانیں گے. اللہ یہ جتنے لوگ جمع ہیں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. آمین. گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں. ہمیشہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ ہم سب کا رب ہے. تو رب نے جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہماری روزی روٹی کا سامان بھی کر دیا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہاری روزی روٹی تقسیم کر دی. تو ایک غذا وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہمارا جسم موٹا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بڑا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی غذا ہے جو ہمارا بدن کھاتا ہے. یہ غذا وہ ہے جو روح کی غذا ہے. روح کی غذا اللہ کا کلام ہے جو وحی الہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسولوں کو بھیجتے ہیں، وہ تعلیمات سکھاتے ہیں. کبھی قرآن دیا، کبھی انجیل دیا، کبھی تورات دیا، کبھی صحف ابراہیم و موسیٰ. وہ روح کی غذا ہے. ایک جسم کی غذا جس سے جسم موٹا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے کیڑے اسے کھا لیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی ہے تو قبر میں جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی قبر میں اس کے لیے کھول دیتے ہیں. لیکن روح کی غذا یہ بہت ضروری. روح کی غذا وہ وحی الہی سے ملتی ہے. اسی کا ذکر ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک کی زندگی ہم نے سن لیا. 40 سال کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، شادی بھی ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے اخلاق شریفانہ ہم نے سنا کہ 40 سال تک آپ کا کیریکٹر کیسا تھا. آپ امین تھے. تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنا نام اور مقام بنائیے. معاشرے میں لوگ کہیں کہ آپ امانت دار ہیں. کبھی بھی آپ کے رشتہ آئے تو لوگ آنکھ بند کر کے ارے وہ بچہ، وہ ہمیں جانتے ہیں، شریف بچہ، بااخلاق بچہ. کنفیوز نہیں ہونا. ایسا کیریکٹر آپ بنائیں تو ادھر ادھر انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا. ادھر گئے ادھر گئے، اس سے پوچھے اس سے پوچھے. ارے آپ کا نام بولتے ہی بولا ارے وہ بچہ، اس کے بارے میں انکوائری کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا شریف بچہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ تو امین ہے. آج ہمارے بچے بولتے ہیں ہماری شادیاں نہیں ہوتے. ارے کئی کو نہیں ہوتے. آپ شریف بنے، بااخلاق بنے، رشتے آپ کے دریچے پہ آئیں گے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کئی رشتے انکار کر دیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو دیکھا. تو موقع تلاشنے پڑتے ہیں، موقع خود سے نہیں آتے ہیں. آپ نیچے رکھیں. تو موقع تلاشنے پڑتے ہیں، موقع خود سے نہیں آتے ہیں. تو اس کا آدمی کو خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے کے اخلاق آپ سے میچ نہیں ہوتے تھے. وہاں لوگ شراب پیتے تھے، زنا ہوتا تھا، اور گانے بجانے، فحش، شرک ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے کہ یہ کیسی مخلوق ہے.
یہ کیسی زمین ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں تنہائی محبوب آ گئی. تنہائی کا مطلب الگ تھلگ رہنا, لوگوں سے کم ملنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں آ گیا, طبیعت میں آ گئی. جب دیکھا کہ لوگ عجیب ہیں, ہاں عجیب طرح کی برائیاں ہو رہی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ستو تو آپ جانتے ہیں, ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں تو یہ 1-2 مہینے تک بھی وہ مالیدہ پاکٹ میں رکھنے کو بچا کو لاتے نہیں گھرا میں, کیا کہ تبرک لا سرکل لاتے ہیں گھرا میں رکھ, تو اسی کا نام ایک ستو ہے, آپ جیسے کہہ لیجیے وہ ایک ستو کی طرح. ستو اور پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور لے کر غار ہیرا کی طرف چلے جاتے. غار ہیرا جبل النور, نور کے پہاڑ پر کعبۃ اللہ سے 4 کلومیٹر اور زمین سے 638 میٹر ہائٹ ہیں. آپ لوگوں میں نے دیکھا ہوگا, میں بھی دیکھا ہوں, گیا ہوں غار ہیرا میں. تو اتنے اوپر جا کر اللہ کے, اگر آپ دیکھیں گے تو 0.5 کلومیٹر سے اوپر ہے زمین سے غار ہیرا پہاڑ پر 638 میٹر, تو 0.5 کلومیٹر سے تھوڑا بڑھ کر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ جاتے, اکیلے بیٹھ جاتے. ساتھ کیا ہے, ستو ہے, پانی ہے, لے کر بیٹھ جاتے. اور ساتھ میں کبھی ام المؤمنین ختیجہ بھی چلے جاتی. ختیجہ جاتی اور دور بیٹھی رہتی, کہیں بیٹھی رہتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے رہتے ہیں. اسی کو دلیل لیا صوفیہ نے کیا لیا, ایسا چلا کرنا, اکیلے بیٹھ جانا. تو اکیلے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا کے بیٹھو, وہاں ختیجہ بھی ہوتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختیجہ بھی ہوتی تھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نبوت نہیں ملی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہیں قیام فرماتے اور اسی غار میں رہتے. آپ نے دیکھا ہوگا غار ہیرا, جو لوگ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے غار ہے. 2-3 پتھر ہیں, ادھر باریک راستہ ہے, بالکل جانے سے لگتا ہے کہ پیچھے غار ہے. اور کسی نے اردو میں لکھ دیا ہے چاک پیس سے واضح الفاظ میں غار ہیرا, تو کسی نے لکھا ہے, وہ اب تک بھی موجود ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے. ضروری نہیں, جو بھی عمرے کے لیے جائے, مکے کے لیے جائے, وہاں جا کر دیکھیں گے, یہ کیا بھی ضروری نہیں ہے, نہ تو یہ حج اور عمرے کا رکن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہاں جا کر بیٹھتے تھے, اس لیے بیٹھتے تھے کہ مکے کے لوگوں کے عادات سے آپ متفق نہیں تھے, تنہائی پسند ہو گئے تھے, وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی تھی. اس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے تھے, آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے. تو یہ حالت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی ہوگی, 40 برس یہ سن رشد ہے, یعنی آدمی 40 برس کی عمر میں سن کمال ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے. جتنے پیغمبر کو پروفیٹ ہوڈ ملیا, یعنی نبی بنایا گیا 40 ایئرس میں. 40 ایئرس میں کیا ہوتا ہے, آدمی پختہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تھوڑا ادھر ادھر کرتے رہتا ہے. 40 سال کا ہو گیا تو ایک دم سیٹل ہو جاتا, یعنی ذرا عقل والا ہو جاتا. 40 سال سے پہلے تک ذرا ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہتا, ابھی کیا تو بھی کریں گے, ادھر کریں گے, ادھر کریں گے. 40 سال ہو گئے تو اللہ دیکھیے, کہتے ہیں جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہوئے. یہ وحی کی ابتدا تھی. رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے, صبح میں ویسے ہی پیش آتا جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 40واں 46واں حصہ ہے. یعنی مطلب وہ تو نہیں ہے, یہاں بتایا گیا کہ رات میں خواب دیکھتے, انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, جو رات میں جو خواب دیکھتے صبح میں ویسی ہی چیزیں پیش آتی. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو جبریل امین تشریف لائے. جبریل کو کبھی دیکھا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کون سی تاریخ تھی؟ تو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا
کہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی، 21 رمضان. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے یہ ڈیٹ لکھی ہے. تو ایسا انہوں نے کیوں لکھا، اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا. اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی. اگست کی کیا ڈیٹ تھا وہ بھی انہوں نے لکھا کہ 10 اگست، اور انہوں نے صاف لکھا کہ 610 عیسوی. اب 2024 ہے تو 610، تو اس وقت وہ سال تھا. آپ مائنس کر لیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو چاند کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن. 40 سال 6 مہینے 12 دن چاند کے حساب سے. فرق ہوتا ہے، چاند کے حساب سے 29 اور 30 ہوتے ہیں، اور یہ 31 بھی کبھی آ جاتے ہیں سورج کے حساب سے. اور شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے 39 ایئرس 3 months 22 days. یہ سورج کے حساب سے فرق ہوتے ہیں، 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے. تو لمبی بحث انہوں نے کی ہے اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جو آئے وہ رمضان کا مہینہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. اس لیے کہ بہت سارے علماء بھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تو انہوں نے آیات کی روشنی میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تو شیخ نے کہا کہ رمضان کے مہینے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے. بات پکی ہے. ڈیٹ کیا بولے ہیں؟ 21 رمضان 10 اگست جیسے انہوں نے بتایا. اب اگر اتنے پیچھے جا کے دیکھیں تو اس وقت رمضان 21 کیا ڈیٹ تھا، انگلش ڈیٹ کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں یہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے. تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو فرشتہ آیا. فرشتے نے کہا اقرا. ہم لوگ کئی بار پڑھتے ہیں، پڑھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا نہیں تھا. اور قرآن نے بھی کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا امیین میں، انہی میں سے جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. تو ایک بار 2 بار جب انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، فرشتے نے ان کو دبوچا، سینے سے زور سے لگایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس زور سے دبایا کہ میری قوت کو نچوڑ دیا. یعنی فرشتہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان، زور سے دبایا. اور پھر تیسری مرتبہ جب چھوڑا تو تیسری مرتبہ جا کر پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. اب یہ آیات نازل ہوئی. یہ پہلی ملاقات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے. کسی بات کا پتہ نہیں تھا. غار حرا کا ماحول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کرنے لگا. ڈر، دم خوف کا ماحول تھا، دہشت کا ماحول تھا. آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ غار میں ہو اور کوئی آس پاس نہ ہو، ایک نورانی مخلوق سے اگر سامنا ہو جائے اور وہ دبوچے الگ سینے سے ڈال کر دبائے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی. یہ ایک طبعی چیز ہے. خوف ایک طبعی چیز ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب جادوگروں نے اژدہے ڈالے، لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہوا؟ تھوڑا ڈر ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ آپ ڈریے نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ آپ ڈالیے. تو ڈر یہ الگ چیز ہے، نبوت الگ چیز ہے. نبی کیسا ڈرے؟ ارے انسان ہے، ڈر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبوت الگ چیز ہے. تو کہتے ہیں تو آدمی کے پاس کبھی بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، اچھا آدمی کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟
اچھا آدمی کہاں جاتا ہے؟ گھر والی کے پاس جاتا. کیا بھی بیماری آؤ، سر میں درد آؤ، پیٹ میں درد آؤ، کیا بھی کہاں جاتا؟ سب سے پہلے اپنے زوجہ محترمہ کے پاس جاتا، بیگم صاحب کے پاس جا کے بولتا مجھے یہ پریشانی. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. تھوڑے لوگ گھر والوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، کیا اسے بولتے سو؟ ارے وہ آپ کے لیے ایک اساس ہے، بنیاد ہے، وہ آپ کو دلاسا دیتی ہے، آپ کا سہارا بنتی ہے. آپ اسے اس کی مشکل میں ساتھ دیں گے تو وہ آپ کا ساتھ دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے، ختیجہ بنت خویلد کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپ رہا ہے، دثرونی دثرونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آرام کرنے دیا. وہ بہت تجربے کار خاتون تھی، ہاں بہت تجربہ رکھتی تھی. دیکھا کہ حالت اچھی نہیں ہے، تھوڑا سنبھلنے دیا، تھوڑا سنبھلنے دیا اور چادر اڑا دیا. بس تھوڑی دیر کے بعد خوف دل سے دور ہوا. آدمی جب اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے امن کی جگہ ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب معلوم ہے عورت کو کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہے تو گھر میں ذرا گڑبڑ نہ ہو. کوئی بچہ رو رہا ہے، ادھر سے لڑائیاں ہو رہے ہیں تو آنے والا پریشان ہوتا ہے. پہلے سے میں باہر سے تھکا ہوا آیا ہوں، گھر میں آ کر بھی سکون نہیں ہو تو سکون کہاں ملے گا؟ تو اسی لیے گھر میں کیا ہو؟ سکون کا ماحول ہو. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کتنا اچھا یہ کیا کہ تھوڑی دیر ان کو سکون لینے دیا اور دل سے خوف جاتا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتلائی. ایسا ہوا، ایک کوئی آیا تھا، جانتے نہیں تھے کہ وہ جبریل ہیں، یہ بھی جانتے نہیں تھے کہ وہ فرشتہ ہے. کوئی آیا تھا، اس نے مجھے پڑھنے کو کہا، ساری بات بتائی. تو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، آپ مت ڈریں. یہ پہلی بات تھی، پہلی تسلی تھی جو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ آپ ڈریں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ تھوڑی عادتیں اور خصلتیں انہوں نے بتائی. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے اچھا کرنا، کینشپ. آپ رشتہ داروں سے کیا کرتے ہیں؟ اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب کی ایک ایک کہانی. انہوں ہمارے گھر کو آتے نہیں، ہمیں ان کے گھر کو جاتے نہیں. ہمارے ماموں ہمارے سے بات کرتے نہیں، ہمیں ان سے بات کرتے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت چلے جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں لوگ رشتہ داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں دیتے ہیں. کیا کیا خیر و رحمت کی بارش ان گھروں میں ہوتی ہے. اگر کوئی آتا نہیں ہے تو آپ جائیے، اسے اپنے رشتے ملانے کی کوشش کیجیے. ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ انجانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کون معلوم نہیں، اپنوں سے سب اچھے کرتے ہیں، باہر والا کوئی آ گیا کون ہے نہیں معلوم، لیکن اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ کے جانے پہچانے لوگوں میں کوئی کام آ پڑتا ہے، جیب میں 1 روپیہ نہیں، کیا کرے، پریشان ہے، ویسے آدمی کے لیے آپ کوئی بندوبست کر دیں. بچہ ہسپتال میں ہے، بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کتنے لوگوں کی درد بھری کہانیاں ہیں ہم سنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کا بندوبست کرتے ہیں. اور ایک بات بتایا کہ مہمان کی میزبانی کرتے ہیں. یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے. آپ اگر کھلا سکتے ہیں گھر میں، آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے اور آپ کی خاتون خانہ بھی اتنی مہمان نواز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مہمان نواز ہوتا ہے، کبھی خاتون خانہ مہمان نواز نہیں ہوتی، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اچھی بات ہے. ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کہا حق کے مصائب پر آپ مدد کرتے ہیں. جب بھی حق کا معاملہ آیا آپ ساتھ دیتے ہیں.
یہ اچھے کوالٹی تھے، اچھی باتیں تھیں. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی. آپ کے اندر یہ باتیں ہیں تو اہلاً بڑی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، اب آپ آرام کریں، صبح میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں. ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تھے جو عیسائی ہو گئے تھے، وہ زمانے میں عبرانی زبان جانتے تھے. وہاں لے گئے اور وہاں لے جا کر ساری باتیں کہا کہ آپ ان کو سنائیے، وہ بولیں گے. تو وہ انجیل بھی لکھتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ بہت بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے. ساری بات انہوں نے کہا کہ بتاؤ بھتیجے تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روداد بتائی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور نوجوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو مکے سے نکال دے گی. اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا، بولا کہ یہ قوم جو مجھے امین کہتی ہے مجھے مکے سے نکال دے گی. بولا کہ تم جو دعوت لائے ہو، جو بات لائے ہو، جب کبھی کسی نے یہ لایا تو اس کو نکالا گیا، اس کو نکالا گیا. تو ہمیشہ لوگ مصلح اصلاح کرنے والے کی دشمن ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس تجربہ بھی ہے، جو آدمی کسی بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے یہی بات کہی اور کہا کہ اگر میں تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بات میں سارے نوجوانوں کو، سننے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے، وحی جیسے آئی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں دو لوگوں سے مجھے بڑی نفرت تھی، ایک شاعر سے اور دوسرا پاگل سے. دیوانے باتیں کرتا ہے. اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، آپ دعا مانگے. تو شاعر پتہ نہیں کہاں کھو جاتا ہے. کبھی کسی عورت کے بارے میں شاعری کرتا ہے، لیکن اسلامی شاعر ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسان بن ثابت شاعر تھے اور ان کے لیے ممبر لگایا جاتا تھا، وہ شاعری کرتے تھے اسلامی اور جوش دلاتے تھے مسلمانوں کو. جیسے عورتوں میں بھی بہت ساری عورتیں خنسا تھی جو رضی اللہ عنہا جو شعر کہتی تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا باتیں میرے پاس آ رہی ہیں. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. جب تک ورقہ بن نوفل نے نہیں کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ جب دیکھا کہ میرے پاس یہ باتیں آ رہی ہیں تو لوگ مجھے کہیں پاگل نہ کہہ دیں، لوگ مجھے دیوانہ نہ کہہ دیں، یہ کیسی بات ہو جائے گی. اسی لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنا خاتمہ کر لوں گا. میں کیا کروں گا؟ کسی پہاڑ پر سے جا کر گر جاؤں گا. اس کا جواب انشاءاللہ کل ہم دیں گے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کیا، یعنی اپنے آپ کو ختم کر لینے کا ارادہ کیا؟ اب اگر کوئی یہ سنے گا تو یہی بولے گا. تو یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل آپ کو دیں گے. تو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی سوچ کر میں نکلا، اپنے گھر سے نکلا. جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی. کیا آواز تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبریل ہوں. بات صاف ہوگی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ
आलिहि वसल्लम। और आवाज में उसने कह दिया कि फरिश्ते ने कह दिया कि मैं जिब्रील हूं। तो कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो जिब्रील, जिसने कहा कि मैं जिब्रील हूं, एक आदमी की शक्ल में ऊपर पांव है और मैंने देखा कि शक्ल है, जिस्म है, और कह रहे हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूं। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वहीं खड़े होकर जिब्रील अमीन को देखने लगा और ऐसी हालत थी कि न मैं आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। तो और मेरी हालत ऐसी थी, जिधर भी देखता जिब्रील अमीन नजर आते, और जिब्रील अमीन 600 पर उनके थे, 600 विंग पर थे, जैसे कुरान ने कहा, और अब फरिश्तों के सरदार हैं। तो अब इधर घर वाले परेशान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उम्मुल मुमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आदमी को भेजा कि देखो तलाशो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। तो वो वापस आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकलकर घर पहुंचे तो कहते हैं उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अबुल कासिम आप कहाँ चले गए थे? बीवी उम्मुल मुमिनीन पूछ रही हैं, अबुल कासिम आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपके तलाश में आदमी भेजे, वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा फिर बयान किया, और दोबारा वर्क़ा बिन नौफल के पास गए। वर्क़ा बिन नौफल ने फिर वही तसल्ली दी कि बेशक तुम्हारे पास वही जिब्रील आए हैं जो उनके पास आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। उसके बाद एक और चीज जहां इन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि कुछ दिनों तक वही बंद रही। पहली वही के बाद कुछ दिनों तक वही बंद रही। लोगों ने तरह तरह की बातें भी कही। अब कितने दिन बंद रही? तो शेख ने यहां लिखा, बड़ी तफसील के बाद कहा कि वही का जो बंद होना वो 10 दिन से ज्यादा नहीं था, बड़ी लंबी मुद्दत नहीं थी, एक 10 दिन की मुद्दत थी जिसमें वही बंद हुई। और वो कहते हैं कि मैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही बंद होने के बाद जब पहली वही आई तो उसके बारे में वो कहते हैं कि मैं चला जा रहा था, वही फरिश्ता दोबारा आया जो मेरे पास गारे हिरा में आया था। आसमान और जमीन के दरमियान ये कुर्सी पर बैठा है। ये दूसरी बार, वही बंद होने के बाद दूसरी बार। और कहते हैं फिर दोबारा मैं अपने घर आया, फिर डरा हुआ था और घर वालों से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। जैसे वो आयतें नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर, ये आयतें नाजिल हुई। तो ये दूसरी बार वही की बंदिश के बाद था। तो उसके बाद एक और चीज इन्होंने यहां पेश की है वही के अक़साम के बारे में। वही अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते के वास्ते से अल्लाह के नबी तक जो पहुंचता है उसे वही कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वही के कई अक़साम हैं कि अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए जो मैसेज अल्लाह के नबी तक भेजते हैं उसको वही इलाही कहते हैं। कई टाइप उसके हैं। इंशाअल्लाह इसी टाइप के बारे में कल के दर्स में हम इसको सुनेंगे। तो हमारे अहबाब ने चाहा कि कुछ सवालात किए जाएं ताकि मालूम हो कि हम सब साथ हैं। क्या मुतरी साहब, हम लोग साथ हैं, कि ऐसा ना हो कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला जा रहा हूँ, ऐसा ना हो। तो कुछ सवालात हमारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह मैं देखूंगा कि ऐसा सवाल जो थोड़ा मुश्किल भी हो, थोड़ा आसान भी हो, तो हमारे कोई अगर जवाब देते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सारे जवाब देंगे, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है जो हम सब जानने की कोशिश करते हैं, जिसका बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम जानेंगे और उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो पहली चीज जो हमने सुना था, शुरू से बहुत सारी बातें हमने सुनी। तो एक चीज इसमें ऐसा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کو جو دودھ پلایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عورت نے دودھ پلایا تھا، تو کون بولیں گے؟ وہ میرے بولنے سے پہلے وہ خود بول رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو وہ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ. تو آپ خود تو انشاءاللہ بارک اللہ فی، اللہ تعالی علم میں برکت دے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھنی چاہیے. حلیمہ سعدیہ کا ہم نے نام جانا، لیکن ساتھ ساتھ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں. کیسے حلیمہ سعدیہ مکہ آئی تھی، ان کی نیت کیا تھی. کوئی بچہ نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے جو یتیم تھے. شوہر نے کہا کہ چلو اسی بچے کو لے چلتے ہیں. کیسے کیسے معجزات ہوئے. اور وہ ان کے ساتھ جو گدھی تھی وہ آتے ہوئے کیسے تھی، جاتے ہوئے کیسے تھی. جانے کے بعد ان کے ہاں کیسے کیسے معجزے رونما ہوئے. کھیتیاں لہلہانے لگی اور اونٹوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. کیسی رحمت کی بارش ہونے لگی. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم. تو اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو وہ تاریخ کیا ہے؟ نہیں انہوں کیا، میں پوچھ رہا تھا ان سے، تو ایک 12 ربیع الاول. اب پھر 9 بولے. اچھا ٹھیک ہے 9 بولے. ماشاء اللہ ماشاء. آپ کھائیں یا بچوں کو کھلائیں؟ آپ نے سوچا ہاں نہیں 9 ربیع الاول صحیح کیا ہے؟ 9 ربیع الاول ہے. لیکن ایک اور بھی سوال میں کر لوں تو پھر مشکل ہے. تو کہ 9 ربیع الاول انگلش ڈیٹ کیا پڑتی ہے؟ اپریل. ہاں تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ بھی یاد ہونا چاہیے. 20 یا 22 اپریل، 20 یا 22 اپریل جیسے کہتے ہیں. سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو واقع فیل جو ہے، واقع فیل، تو اس ہاتھی کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا. تو ہم جانتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم. تو اس کا جو نام تھا، جو آیا تھا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، اس کا نام آپ بولیں گے بیٹا؟ ہاں ہاں کون بولے؟ اچھا عمران صاحب بولے. کون بولے؟ وہ آپ بولے فرسٹ. آپ بولے. اچھا میں سنا نہیں نا. نہیں ماشاء اللہ. تو وہی میزبان ہے، میزبان ہی وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابرہہ جو یہ تھا، ابرہہ پورا نام اس کا ہے ابرہہ صباح حبشی، جو وہاں کا یمن کا گورنر جنرل تھا. اس کی یہ بری خواہش تھی کہ سارے کعبہ کیوں جاتے ہیں، ہم ایسا کچھ بنائیں کہ سارے لوگ ادھر آئیں. تو اس کی یہ کوشش انہوں نے کی. یہ کوشش کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی گھر کی عظمت اپنی جگہ ہوتی ہے، اس عظمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہیے. تو اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا. اس کے پیچھے کیا سبب تھا، کیا کارن تھا، کیوں انہوں نے کھودا؟ یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں کیوں کھودا؟ ہاں خواب. کون بولے؟ اچھا ماشاء اللہ. خواب میں ان کو بتایا گیا کیا ہے؟ کیا بتایا گیا؟ خواب میں بتایا گیا کہ وہ زمزم کا کنواں کھودیں. زمزم کا کنواں کھودنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جرہم نے جاتے جاتے زمزم کا کنواں کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. خواب میں انہوں نے دیکھا، دوبارہ انہوں نے کھودا. ایک اور چیز جو میرے پاس ہے، ماشاءاللہ کچھ دور چلے جاتے ہیں، ادھر بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی ماشاءاللہ. ابن الذبیحین کس کا ٹائٹل ہے؟
ہاں کس کیا بولتے ہیں؟ ابن الذبیحین، ماشاء اللہ. تو آپ ذرا ڈیٹیل میں بولیے نا، دو کون ہیں؟ ابن اسماعیل علیہ السلام اور کہ نہیں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام، عبداللہ دیکھا آپ نے، دو ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام ایک عبداللہ. دونوں کو ملا کر کہا کہ میں ابن الذبیحین کا بیٹا ہوں، دو ذبیحین کا بیٹا ہوں. باقی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں کہ کیسے وہ عبداللہ کو انہوں نے نظر مانی کہ 10 بیٹے میرے ہٹے کٹے ہو جائیں تو ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دوں گا. اور جب قربان کرنے کی نیت پر چلے تو کیسے انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ڈالتے گئے اور پھر خورا نکالتے گئے، کہاں تک پہنچے؟ 100 اونٹ کے بعد عبداللہ بچ گئے اور وہ ان کو ابن الذبیحین کا لقب مل گیا جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، آپ بولیں گے ماشاءاللہ. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا معنی کوئی بول سکتے ہیں؟ کتنے کون کیا بولے؟ ہمارے ہاں، آپ لوگ بھی کبھی کھلائے ہیں؟ کوشش کر. تو میں کبھی بولتا ہوں، اب ہم لوگ آتے ہیں مسجد کو، آتے ہیں واٹر باٹل جو رہتا ہے، ایک ہم لوگ 2 صف بانٹتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ آتے آتے 2 پانی کی 2 لا لیں، لا کر آپ باہر رکھ دیں، لوگ پیئیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. ہاں یہ ضروری ہے. ہاں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں کہ آپ متولی صاحب سے کہہ دیں کہ بھئی ہم بھی کسی دن پانی پلانا چاہتے ہیں، ہم بھی کسی دن گنجی کا خرچہ لینا چاہتے ہیں. تو ایک اور بات ہمارے ساتھ تھی کہ ہاشم کے پاس 2 کعبۃ اللہ کی خدمات آئی تھی، 2 طرح کی خدمات آئی تھی. ایک کون بتائیں گے؟ عربی میں بتاؤ، اس کا نام عربی میں بولیں گے، ذرا ڈیفیکلٹ مشکل سوال ہے، کوئی بتائیں گے؟ بولو بیٹا. ایک بولے سقایا، اور ایک رفادہ. کیا؟ رفادہ نہیں، رفادہ. اور ایک کون بولے؟ کیا بولے؟ رفادہ بولے، رفادہ بولے، ماشاء اللہ. رفادہ اور سقایا. رفادہ کیا ہے؟ مہمان نوازی. رفادہ کیا ہے؟ مہمان نوازی. سقایا پانی پلانا. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے ان گھروں کی جتنی ہم خدمت کریں گے اللہ ہمارے گھروں میں خیر برکت باقی رکھے گا. اللہ کے گھروں کی جتنی خدمت ہم کریں گے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت باقی رکھے گا. تو اس طرح سے یہ دونوں خدمات ہیں جو ان لوگوں کو ملے تھے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے انشاءاللہ، اور کتنے ہیں؟ 2-3 سوال ہم لوگ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت لمبا ہے. تو ایک آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جاہلیت کے زمانے میں جیسے ایک بات یہاں انہوں نے نقل کی ہے، ان کے اندر جو برائیاں تھیں، بڑی بڑی برائیوں میں سے 2 برائیاں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی، کیا ہوتی تھی حافظ صاحب جاہلیت کے زمانے میں؟ شراب اور زنا. شراب اور زنا یہ 2 بڑی برائیاں تھیں جو اس زمانے میں ہوتی تھی. تو جیسے ہم نے کہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ہاتھ لگایا؟ کبھی ہاتھ نہیں لگا. شراب کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے قریب نہیں گئے، جیسے سیرت کی باقی اس میں ہم کو ملتا ہے. ایک اور بات جو ہمارے ساتھ ہے، جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات، تو قریش کے لوگوں کے اندر کیا ایک طرح کا ترفع تھا، اپنے آپ کو کیا وہ سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے 2 کام وہ عجیب طرح کرتے تھے. تو کوئی بتا سکتے ہیں قریش کیا کیا، مکے میں کیا کیا ان کے یہ تھا؟ کون بتائیں گے؟ نہیں، ایک آدمی کوئی ایک
करेक्ट बोलूं मैं? हाँ नहीं, मैं ये बता दो गलत क्या करते थे? हाँ पुतले बन नहीं, और एक ना, माशाअल्लाह एक होगा, 3 बातों में से एक हो गया भाई। क्या बेटा? मीना, हाँ 2 भी हो गए, यल्ला हो गए कि मैं तो जैसे हम लोग बोले कि मक्के के जो लोग थे, कुरैश के लोग, कुछ काम थे जो करते थे। एक बच्चा माशाअल्लाह याद है, माशाअल्लाह एक हज में मीना तक, वो अरफात तक जाते नहीं थे, मशार हरा मुज़दलिफा से वापस आते थे, बोले मक्के के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो नंगे तवाफ, जो भी आता था उनके कपड़े पहन के तवाफ करना होता, कपड़े नहीं में तो नंगे तवाफ करना। एक और बात भी थी जो मैं चाह रहा था कि कोई बोलेंगे कि वो घर के दरवाजे से नहीं दाखिल होते थे, पीछे से दाखिल होते थे एहराम की हालत में जब आते। तो ये कुरैश की हालत थी जो जाहिलियत के ज़माने में वो लोग करते थे। इंशाअल्लाह कल हमारे साथ जो बात है आपको याद होगा, ऐसे ही कुछ सवालात होंगे, बस हंसते हुए हम अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ दें, ये मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। इसमें हम लोग चाहते थे कि ऊपर हमारी बहनें भी हैं, वो लोग आपस में ऐसा सवाल जवाब वो भी कर ले सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी बहनों को, माओं को और इल्म अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम लोग वही के बारे में पढ़ेंगे कि वही जब नादिल होती थी तो कितने टाइप से होती थी। सबसे भारी, सबसे मुश्किल वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही इलाही कौन सी थी, उसका जिक्र उन्होंने किया है। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम सुनते हैं। याद रखें, कल से फिर शुरू करें आप, अगर नोट है तो नोट में लिख लें, जो बातें हम कहते हैं वही से फिर सवालात होंगे। कल के सबक से फिर जो हम लोग सवालात तय करेंगे। अल्लाह ताला जो कुछ हम सुनते हैं अमल करने की तौफीक दे। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तेरे नबी की सीरत है जिसको जानने के लिए हम यहाँ जमा हैं। ऐ अल्लाह तेरे नबी की शफाअत, सिफारिश हम सबको अता फरमा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।